بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے گناہ کے اوپر چند باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ گناہ کے ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ قول ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان بھول اور غلطی سے مرکب ہے۔ گناہ کا انسان سے سرزد ہونا عام بات ہے، لیکن گناہ کا علاج اللہ کے سامنے توبہ کرنا، اللہ سے توبہ کرنا اور گناہ کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا دل کے اندر کالا دھبا، بلیک اسپاٹ پڑ جاتا ہے۔ اگر انسان اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو اللہ پاک اس کالے دھبے کو اس کے دل سے زائل کر دیتے ہیں۔ اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا کالا دھبا اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان گناہوں میں ملوث ہوتا رہتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، ظلمت اور تاریکی سے وہ دل بھر جاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک حالت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کے دل کے اندر سیاہی، اس کے اعمال کی تاریکی ہوتی ہے تو انسان کو کہیں بھی چین اور سکون نہیں نصیب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر انسان سے گناہ ہو بھی گیا تو وہ توبہ کرتا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا تو گناہوں کی جو تاریکی اور سیاہی ہے وہ اس کے دل سے زائل ہوتی رہتی اور نیکیوں کی توفیق اس کو نصیب ہوتی رہتی۔ گناہوں کی جو سب سے بڑی نحوست ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اس کا رب ہی اس سے ناراض ہو گیا تو اس کے پاس چاہے دنیا کی دولت ہو، چاہے علم ہو، خزانے ہوں، لیکن اگر اس کا رب اس سے ناراض ہے تو وہ
کسی کام کا نہیں ہے۔ دوسرے گناہوں کی نحوست یہ بھی ہے کہ اس کے ماں باپ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب ماں باپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو رب بھی ناراض ہو گیا، ماں باپ بھی ناراض ہو گئے تو اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اس کی زندگی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس کو کہیں سکون اور آرام نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ بے رونقی آ جاتی ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت اللہ کی طرف سے اس کے حق میں پیدا ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی روپیہ پیسہ خرچ کر لے، کتنے ہی بڑے خاندان کا آدمی ہو، کتنے ہی بڑے جاہ و جلال سے اس کا تعلق ہو، لیکن ہر آدمی اس کی برائی ہی کرے گا، کیونکہ جو چیزیں اس کو ملی ہے وہ اس کے گناہوں کی نحوست ہیں اور وہ اس کے رب کی طرف سے ہیں۔ اس کو کبھی اطمینان قلبی اور سکون نصیب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور دلوں کا زنگ آلود ہونا، زنگ اتنی بری چیز ہے کہ اگر کسی لوہے کی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ کچھ دنوں کے اندر مٹی ہو جاتی ہے، اس کو ایک چھوٹا سا بچہ موڑ کر توڑ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر اس کے اوپر زنگ نہ ہو تو ایک لوہے کی پتلی سی کیل بھی کوئی توڑ نہیں پاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے دل کی حالت ہے کہ اگر اس کے اندر گناہوں کی ظلمت اور تاریکی نہ ہو تو اللہ پاک اس دل میں نور کی روشنی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے اندر خوف خدا کا بسیرا ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی گناہ کی طرف جانے سے پہلے اللہ کا خوف اس کو روک لیتا ہے، برخلاف اس کے کہ جس شخص کے دل کے اندر ظلمت اور تاریکی ہوتی ہے وہ بڑی آسانی سے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حالت سے حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، گناہ کی اثرات کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ ایک بار میں اس کو سمجھا پانا بہت مشکل ہے۔ انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر آپ کو کچھ اور اثرات گناہ کے بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔